اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام شکیلہ یاسمین ہے، اسسٹنٹ پروفیسر اردو، گورنمنٹ کالج برائے خواتین 11F نیو کراچی۔ عزیز طالبات، آج ہم اس لیکچر میں شامل نصاب شاعر میر تقی میر کی حالات زندگی اور ان کی شاعری پر تبصرہ کریں گے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہمارا یہ لیکچر انٹر اور BA اردو لازمی اور اردو اختیاری دونوں کے لیے کارآمد ہوگا، تو ان دونوں پرچوں سے متعلق طالبات اس سے استفادہ کر سکتی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم میر تقی میر کی حالات زندگی پر بات کریں۔ میر تقی میر کا نام میر تقی اور شاعری میں وہ تخلص میر کیا کرتے تھے۔ 1722 میں اکبر آباد، جو کہ اب آگرہ کے نام سے موسوم ہے، میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمد علی تھا، جو کہ خود ایک بہت بڑے صوفی بزرگ تھے۔ میر ابھی کم سن ہی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ یہ صدمہ ابھی کم نہیں ہو پایا تھا کہ سوتیلے بھائیوں کا رویہ بہت ناگفتبے تھا، اور انہوں نے اس حد تک انہیں تنگ کیا کہ میر کو اکبر آباد سے دہلی جانا پڑا، اور دہلی میں ان کی رسائی نواب سمسام الدولہ کے دربار سے ہوئی، جہاں سے ان کا وظیفہ مقرر ہوا اور انہیں فکر معاش کے حوالے سے جو پریشانی لاحق تھی وہ حل ہوئی۔ چنانچہ میر دہلی سے واپس اکبر آباد لوٹ آئے۔ لیکن 1739-40 کے آس پاس میں جب نادر شاہ نے دہلی پر حملہ کیا، دہلی کو برباد کیا، دہلی اجڑی لٹی، تو اسی زمانے میں نواب سمسام الدولہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور ان کا وہ وظیفہ جو مقرر ہوا تھا میر کے لیے وہ بھی بند ہو گیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ پھر میر پر برا وقت آیا۔ بھائیوں کا رویہ تو تھا ہی، اوپر سے فکر معاش کی دوبارہ کا مسئلہ ابھر کر آیا۔ چنانچہ میر دوبارہ دہلی آئے، اور اس مرتبہ میر نے یہیں سکونت اختیار کر لی۔ یہاں میر کی زندگی جو ہے ابھی مسائل کا ہی شکار تھی۔ یہاں ان کا قیام سراج الدین خان آرزو کے گھر میں تھا، جو ان کے سوتیلے ماموں تھے اور ایک بہت بڑے شاعر بھی تھے اردو کے، لیکن ان کے بھائیوں نے یہاں بھی ان کو سکون سے نہیں رہنے دیا، اور ماموں کے کان بھر کر ان کے بارے میں غلط باتیں بتا کر میر کو ان کے گھر سے نکلوا دیا۔ میر کی زندگی میں دہلی میں ہی ایک اور دوسرا سانحہ یا حادثہ کہیں کہ یہ ہوا کہ انہیں کسی سے عشق ہو گیا، محبت ہو گئی، لیکن اس میں بھی انہیں ناکامی ہوئی۔ تو روزگار کا مسئلہ، اپنوں کی بے اعتنائی کا صدمہ، اور محبت میں ناکامی اور نامرادی کا غم، ان تمام چیزوں نے میر کی زندگی کو حسرت و غم کا نمونہ بنا دیا، اور اس کا اظہار ہمیں میر کی شاعری میں ملتا ہے۔ میر تقی میر 1761-62 کے آس پاس جب احمد شاہ ابدالی کا حملہ ہوا دہلی پر، تو بہت سے لوگ دہلی کو خیر باد کہہ کر لکھنؤ اور فیض آباد کی جانب متوجہ ہوئے۔ چنانچہ میر نے بھی دہلی کو چھوڑنے کا قصد کیا اور لکھنؤ میں جا بسے۔ یہاں وہ نواب آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ ہوئے، اور نواب آصف الدولہ نے ان کا ماہانہ وظیفہ 200 روپے مقرر کر دیا۔ اس سے میر کی زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو روزگار کا تھا وہ تو حل ہو گیا، اور ان کی زندگی آسودگی سے گزرنے لگی۔ میر تقی میر کا انتقال 1810 میں لکھنؤ میں ہی ہوا۔ میر نے غزل، قصیدہ، مثنوی، مرثیہ ہر ایک صنف میں طب آزمائی کی، لیکن ان کا خاص میدان غزل گوئی ہی رہا۔ میر بڑے زود گو شاعر تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے کلام میں جو اثر پذیری اور آفاقیت موجود ہے، انہوں نے میر کو عظمت کے بلندیوں تک پہنچایا، اور اس کا اظہار ہمیں ان کے معاصر شعراء کے اعتراف سے بھی ہوتا ہے، اور بعد میں آنے والے ناقدین اور شعراء نے جو ان کی عظمت کا اعتراف کیا ہے اس سے بھی ہوتا ہے۔
مزے کی بات یہ ہے کہ میر کو اپنی شاعری پر خود بھی بڑا اعتماد تھا اور اس کی برتری کا احساس بھی تھا۔ وہ خود کہتے ہیں، جانے کا نہیں شور جہاں سے میرا ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ یا ایک جگہ یوں گویا ہوتے ہیں کہ نہ رکھو کان نظم شاعران حال پر اپنے، چلو ٹک میر کو سننے کہ موتی سے پروتا ہے۔ میر کے معاصر شعراء میں جن شعراء نے ان کی عظمت کا اعتراف کیا ہے، ان میں مرزا رفیع سودا، جو خود قصیدہ کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں، کہتے ہیں کہ سودا تو اس زمیں میں غزل در غزل ہی کہہ، ہونا ہے تجھ کو میر سے استاد کی طرف۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق، یہ بھی قصیدہ اور غزل کے ایک بہت بڑے شاعر تھے اور غالب کے ہم اثر تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ ہوا پر نہ ہوا میر سا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ غالب کچھ اس انداز میں میر کی تعریف کرتے ہیں یا ان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ جدید شعراء غزل میں حسرت موہانی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ شعر میرے بھی ہے پردرد ولیکن حسرت، میر سا شیوہ گفتار کہاں سے لاؤں۔ میر تقی میر نے اردو ادب میں جو سرمایہ یادگار چھوڑا ہے، اس میں ان کا ایک فارسی کا دیوان ہے، 6 دواوین اردو کے ہیں جو کہ اب کلیات کی صورت میں بھی موجود ہیں، اور شعراء اردو کا ایک تذکرہ انہوں نے نکات الشعراء کے نام سے لکھا ہے، اور ایک میر کی آپ بیتی ہے جو انہوں نے ذکر میر کے نام سے لکھی ہے۔ تو یہ کل سرمایہ ہے کہ جو میر تقی میر نے اردو ادب میں چھوڑا ہے۔ آئیے اب ہم میر تقی میر کے کلام کی خصوصیات دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی خصوصیات ہیں ان کے کلام کی کہ جنہوں نے 200 سال سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ان کو زندہ رکھا ہے۔ ان کے کلام کی سب سے پہلی خوبی جو ہے وہ ہے زبان و بیان۔ زبان و بیان کو میر کے کلام میں خاص اہمیت حاصل ہے، اور تلاش میر کے مصنف نثار احمد صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ میر اپنے اشعار میں معمولی اور چھوٹے الفاظ کو اس کمال خوبی کے ساتھ برتتے ہیں کہ وہ لفظ اس شعر میں کلیدی لفظ بن جاتا ہے۔ جیسے یہ اشعار دیکھیے میر تقی میر کے کہ وصل اس کا خدا نصیب کرے، وصل اس کا خدا نصیب کرے، میر جی چاہتا ہے کیا کیا کچھ۔ جیسے اس شعر میں کیا کیا کچھ جو ہے وہ ایک نئے انداز، نئے پہلو یا اچھوتے انداز کو بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح سے یہ شعر دیکھیے کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ اس میں لفظ سی جو ہے وہ شعر کے حسن کو دوبالا کر رہا ہے، اور زبان و بیان کے حوالے سے ان معمولی الفاظ کی اہمیت کو بھی بیان کر رہا ہے۔ میر کے کلام کی ایک اور خوبی تکرار الفاظ ہے۔ تکرار الفاظ سے مراد ایک لفظ کو بار بار ریپیٹ کرنا۔ اس سے میر نے اپنے کلام کی شاعرانہ خوبصورتی میں اضافہ کیا ہے، اور جہاں تکرار الفاظ سے مفہوم میں وسعت پیدا ہوتی ہے یا اشعار میں اثر پیدا ہوتا ہے، وہیں شعر میں موسیقیت اور ترنم بھی پیدا ہو جاتی ہے جو پڑھنے والے پر اچھا تاثر ڈالتی ہے۔ جیسے یہ شعر دیکھیے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ یا اسی طرح سے ایک اور شعر ہے کہ عالم عالم جوش جنو ہے، دنیا دنیا تہمت ہے، دریا دریا روتا ہوں میں، صحرا صحرا وحشت ہے۔ میر کے کلام کی ایک اور خصوصیت تراکیب و تشبیہات کا بہترین استعمال ہے، اور میر تقی میر نے فارسی تراکیب اور ان کے ترجموں سے اپنی شاعری کو مزین کیا ہے۔ جیسے یہ شعر دیکھیے، ہنگام کار کل جو دلے ناصبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا۔ یا پھر ایک جگہ اور کہتے ہیں کہ ٹک گورے غریباں کی کر سیر کے دنیا میں، ان ظلم رسیدوں پر
کیا کیا نہ ہوا ہوگا۔ تشبیہ کی مثال دیکھیے، ناز کی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ میر تقی میر کے کلام کی ایک اور خصوصیت ان کا مخصوص لب و لہجہ ہے۔ میر تقی میر کا یہ مخصوص لب و لہجہ ان کے زمانے کے شعراء میں کسی اور کے یہاں نہیں ملتا۔ میر تقی میر صفائے گفتگو، ادا بندی اور تخیل کو لب و لہجے کی صفات کہتے ہیں، اور ان صفات سے اپنے کلام کو وہ اس طرح سے سجاتے ہیں۔ لب و لہجے کی اس خوبی سے وہ اپنے کلام میں خود کلامی اور گفتگو کا سا انداز پیدا کرتے ہیں۔ یہ شعر دیکھیے، کیا خوبی اس کی منہ کی اے غنچہ نقل کیجئے، کیا خوبی اس کے منہ کی اے غنچہ نقل کیجئے، تو نہ بول ظالم بو آتی ہے دہن سے۔ یا ایک اور جگہ کہتے ہیں، شعر میرے ہیں سب خواص پسند، پر گفتگو مجھے عوام سے ہے۔ میر کے کلام کی ایک اور خوبی سہل ممتنع ہے، یہ دوسرے اساتذہ کیا بھی پائی جاتی ہے، لیکن میر کے کلام میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ سہل ممتنع سے مراد یہ ہے کہ قاری جب شاعر کا کلام پڑھتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ بھی ایسا کہہ سکتا ہے، لیکن جب وہ ایسا کرنے بیٹھتا ہے تو اس کے لیے محال ہو جاتا ہے۔ جیسے میر کا یہ شعر دیکھیے، آج کل بے قرار ہیں ہم بھی، بیٹھ جا چلتے یار ہیں ہم بھی۔ تصور عشق، میر کے یہاں عشق کی حکمرانی ہے۔ خود ان کے والد نے ان سے کہا تھا کہ بیٹا عشق کر، عشق کے بغیر زندگی وبال ہے، کیونکہ انسانی ذات کی تکمیل بھی عشق سے ہی ہوتی ہے اور کائنات کا ظہور بھی عشق سے ہی ہے۔ پھر اس پر میر کو جو عشق میں ناکامی ہوئی، اس نے میر کے کلام کو دو آتشہ بنا دیا۔ میر خود کہتے ہیں، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، میں نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ میر کے اسی انداز بیان نے ان کی شاعری کو آپ بیتی سے جگ بیتی بنا دیا، کیونکہ جب قاری ان کے کلام کو پڑھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ اس ہی کے دل کی بات ہے، ہو رہی ہے۔ یا ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ نازک مزاجی، میر کے مزاج میں غیرت اور نازک مزاجی بے انتہا موجود تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ امراء اور رؤساء سے میل جول پسند نہیں کرتے تھے کہ کہیں ان کی انا کو ٹھیس نہ پہنچے، لیکن ان کا یہ انداز ان کے کلام میں ایک خوبصورتی اور نزاکت پیدا کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آگے کسی کے کیا کریں دستے تما دراز، وہ ہاتھ سو گیا ہے سرہانے دھرے دھرے۔ یا ایک اور جی کہتے ہیں، ان کی نازک مزاجی کا اظہار اس طرح سے ہوتا ہے کہ سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ میر کی ایک کلام کی ایک اور خوبی تصوف ہے۔ گو کہ میر تصوف کے شاعر نہیں تھے، لیکن زمانے کے مزاج کے مطابق ان کے یہاں تصوف کے مضامین بھی پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ان کے یہاں تصوف کی وجہ سے کچھ فلسفہ بھی ہے، لیکن وہ فلسفہ ٹھوس بنیادوں پر نہیں ہے۔ تصوف کے چند اشعار میر کے کلام میں دیکھیے، پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا۔ میر تقی میر کے کلام کی ایک اور خوبی حقیقت نگاری اور اصلیت نگاری ہے، اور اس کے محرک اس زمانے کے داخلی اور خارجی حالات تھے کہ جو میر کو درپیش آئے یا جو میر نے دیکھے، اور لفظوں کے ذریعے میر تقی میر نے اپنے کلام میں ایسے مرقع کھینچے ہیں کہ جو جیتی جاتی تصویر بن کر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں کہ اگر میر تقی میر کے زمانے کی تاریخ کو مرتب کرنا ہو تو میر کے کلام کو پڑھ لیجیے۔
یہ شعر دیکھیے، کہتے ہیں کہ میر صاحب زمانہ نازک ہے، دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار۔ یا ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ شہاں کے کحل جواہر تھے خاک پا جن کے، انہی کی آنکھوں میں پھرتی سلائیاں دیکھی۔ یا فطرت کی بات دیکھیے، چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہارا ہیں، پھول کھلے ہیں، پات ہرے ہیں، کم کم بادو بارہ ہے۔ میر کی شاعری پر تبصرہ ہم بابائے اردو مولوی عبدالحق کے اس تبصرے پر ختم کرتے ہیں کہ میر تقی میر سرتاج شورائے اردو ہیں، اور ان کا کلام اسی ذوق و شوق سے پڑھا جائے گا جیسے شیخ سعدی کا کلام فارسی زبان میں۔ تو طالبات، یہی ہمارے آج کے لیکچر کا، جو کہ میر تقی میر پر تھا، اس کا حاصل ہے کہ میر سرتاج شورائے اردو ہیں۔